اس پر ایکسپوز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیراز خان۔ دنیا بھر میں کہیں بھی آپ آباد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ربوبیت کے صدقے کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کر دیا تھا۔ وہاں پر کرفیو لگا دیا، لوگوں کو پابند سلاسل کر دیا، ساری قیادت کو جیلوں میں بند کر دیا۔ اس کے بعد دنیا بھر میں کشمیریوں نے بہت بڑے بڑے مظاہرے اور احتجاج کیا۔ لندن، برسل، امریکہ، نیو یارک، ہر جگہ کشمیری سراپائے احتجاج بن گئے۔ پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم یونائٹڈ نیشن میں گئے، وہاں پر انہوں نے بھرپور خطاب بھی کیا ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے دنیا میں کوئی خبر شائع نہیں ہو رہی ہے، لیکن بھارت کے اس دوران بھی ظلم اور جبر میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ابھی بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ کورونا وائرس کی وجہ سے بھارت جو ہے اس سے ایڈوانٹیج لے رہا ہے اور کشمیریوں کی مزید نسل کشی وہاں پر جاری ہے۔ ساری قیادت آج بھی جیلوں میں بند ہے۔ وہاں پر کیا حالات ہیں، مودی سرکار کیا کر رہی ہے، کورونا وائرس کی وجہ سے کون سے ایڈوانٹیج لے رہی ہے، اور کشمیریوں کی ساری تحریک کو کس طرح سبوٹاژ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے۔ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میں نے لندن میں مقیم معروف کشمیری رہنما بیرسٹر عبدالمجید ترمبو صاحب کو زحمت دی ہے۔ بیرسٹر عبدالمجید ترمبو کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے وہ UK اینڈ یورپ میں کشمیر کے حوالے سے لابنگ کرتے رہے، اور ایسے وقت میں انہوں نے 2 کانفرنسیں کروا کر دنیا کی توجہ پھر ان کشمیریوں کی طرف مبذول کروائی ہے جو انڈیا کے ظلم و ستم کا شکار ہے۔ اور ایسی کانفرنسوں کا امپیکٹ کیا پڑے گا اور اس کانفرنسوں کا فالو اپ کیا ہے، یہ نہیں سے جانتے ہیں۔ محترم شیراز خان صاحب، آپ کی ہدایت پر میں آپ کو یہ ویڈیو میسیج بھیج رہا ہوں۔ عالم دنیا جب اس وقت کووڈ-19 میں مبتلا ہیں اور دنیا کی حکومتیں اس وبا سے نپٹنے کے لیے سراپا ہیں، مگر کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو اس وبا کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں۔ ان میں ہندوستان یا بھارت جس کو کہتے ہیں ایسا ملک ہے۔ بھارت نے پچھلے 73 سال سے مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم اور جبر کا بازار گرم کر کے رکھا ہے، اور 5 اگست 2019 کے بعد پورے جموں کشمیر کو لداخ کے ساتھ لاک ڈاؤن میں مبتلا کیا ہے، اور اس دن سے کشمیریوں کو، چاہے وہ بزرگ ہو، عورتیں ہوں، ہماری بچے یا بچیاں ہوں، یا مظلوم لوگ ہوں، ان کو گھروں میں نظر بند کیا ہے۔ اب کووڈ-19 کی وجہ سے مزید سختیاں کی گئی ہیں۔ بجائے اس کے کہ بھارتی حکام کشمیر کے لوگوں کو اس وبا سے بچانے کی صورت کریں، اس کے برعکس بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں یا مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنا ظلم، جبر، زیادتیاں، فوج کی ٹوٹل کنٹرول برابر جاری رکھا ہے۔ دنیا اس وقت کہتی ہے
کہ جن لوگوں کو آپ نے جیلوں میں بند کیا ہے، تحقیقات کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا جائے تاکہ وہ جو جیلوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کووڈ کا شکار نہ ہو جائے۔ بھارت اس کے برعکس کر رہا ہے۔ بھارت نے اس مصیبت کے دوران بھی، یہ وبا کے دوران بھی گرفتاریوں کا عمل مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری رکھا ہے، اور جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو بھارت کے مختلف جیلوں میں ہیں، ان کو چھوڑنے کی دور کی بات ہے، وہ یہ کوشش بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کووڈ کا وبا جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جائے۔ اس کے علاوہ گرفتاریوں کا عمل ایک رکھتے ہوئے کریک ڈاؤن، فیک انکاؤنٹرز، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو برابر وہ گولیوں کا شکار بنا رہے ہیں۔ ابھی کل ہی کلگامہ میں بھی ایک واردات ہوا جس میں ہمارے 4 نوجوان شہید ہو گئے۔ اس وبا میں بھی بھارت نے اپنا جنگی جنون جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری رکھا ہے۔ بھارت یہ سمجھتا ہے کہ دنیا اس وقت کشمیر کے معاملات کی طرف توجہ نہیں دے پائے گا۔ کشمیری لیڈرشپ جو باہر کی دنیا میں ہے وہ اس وقت چپ چاپ رہیں گے، کوئی آواز نہیں اٹھائیں گے، مگر یہ بھارت کی غلط فہمی ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل نے بھی حال ہی میں، ہم نے ان کو ایک خط لکھا جس میں ہم نے ان مسائل کی نشاندہی کی۔ انہوں نے اسٹیٹمنٹ نکالا کہ موجودہ صورتحال میں دنیا میں ہر جگہ سیز فائر کیا جائے اور مقبوضہ کشمیر کی ساری لیڈرشپ کو اور پولیٹیکل پرزنرز کو رہا کیا جائے۔ اس لیے ہم جو کشمیری باہر بیٹھے ہیں اس وبا میں بھی کشمیریوں کی آواز کو بلند رکھیں گے اور بھارت کو وہ ظلم اور جبر کا جو بازار انہوں نے گرم کر کے ادھر رکھا ہے اس پر روک لگانے کی پوری کوشش کریں گے۔ اسی سلسلے میں ہم نے 2 ویڈیو کانفرنسز ابھی حال ہی میں کی۔ ایک ویڈیو کانفرنس کووڈ کشمیر کانفرنس کے نام سے کی اور دوسری کانفرنس کووڈ-19 کشمیر ویمنز کانفرنس کے نام سے کی۔ دونوں کانفرنسوں میں ہم نے پولیٹیشنز کو جمع کیا تھا، ایکیڈیمکس کو جمع کیا تھا، جورسٹس کو جمع کیا تھا، اور یہاں تک کہ ہم نے آل پارٹیز گروپ آن کشمیر یورپین پارلیمنٹ کو بھی انوالو کیا تھا، اور ان دونوں کانفرنسوں میں یہ جوائنٹ سٹیٹمنٹ آیا ہے کہ دنیا بھارت پر باور کرے کہ وہ جو اپنی ظلم اور جبر
کا سلسلہ مقبوضہ جموں کشمیر میں رکھے ہوئے وہ فوری طور پر بند کریں، اور بھارت کے ساتھ، چونکہ اس وقت بھارت ہر ممکن کوشش کر رہا ہے، چاہے وہ یورپین یونین ہو، چاہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر ہو، کہ ان کے ساتھ ان کو تجارتی تعلقات بڑھ جائیں، چونکہ اس وبا کی وجہ سے بھارت کی اکانومی برباد ہو گئی ہے، اور اسی میں وہ لگے ہوئے ہیں کہ یورپین یونین کے ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ ہو، مگر جوائنٹ سٹیٹمنٹس میں یہ باور کیا گیا ہے کہ بھارت کے ساتھ کوئی ایسا تجارتی معاہدہ نہ ہو جب تک نہ کہ وہ انسانی حقوق کی پامالی جو مقبوضہ جموں کشمیر وہ کر رہے ہیں بند نہ کرے، اور مقبوضہ جموں کشمیر کے لوگوں کو اپنا حق دے کہ وہ حق کی خود ارادیت کا استعمال کریں۔ یہ میسیج میں اور میرے ساتھیوں کی طرف سے، خاص طور پر پروفیسر نذیر احمد شال کی طرف سے بھی بھارت پر باور کرنا چاہتا ہوں، سچویشن کسی قسم کی کیوں نہ ہو، مقبوضہ کشمیر کی ڈائسپورا لیڈرشپ چپ نہیں رہے گی، وہ آپ کے ہر فعل کو، ہر تباہی کو جو مقبوضہ کشمیر میں آپ کر رہے ہیں، وہ آپ کو اس پر ایکسپوز کریں گے، اور ورلڈ پاور کوریڈورز میں یہ آواز برابر زور شور سے اس وقت بھی ان کے نوٹس میں لائی جائے گی۔ وآخر دعوانا والحمدللہ رب العالمین، آمین۔ وہ آپ کو اس پر ایکسپوز کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شیراز خان۔ دنیا بھر میں کہیں بھی آپ آباد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی ربوبیت کے صدقے کورونا وائرس جیسی مہلک بیماری سے محفوظ رکھے۔ 5 اگست 2019 کو بھارت کی انتہا پسند مودی سرکار نے مقبوضہ کشمیر کا خصوصی سٹیٹس ختم کر دیا تھا، وہاں پر کرفیو لگا دیا، لوگوں کو پابند سلاسل کر دیا، ساری قیادت کو جیلوں میں بند کر دیا۔ اس کے بعد دنیا بھر میں کشمیریوں نے بہت بڑے بڑے مظاہرے اور احتجاج کیا۔ لندن، برسل، امریکہ، نیو یارک، ہر جگہ کشمیری سراپائے احتجاج بن گئے۔ پاکستان نے ایک سٹینڈ لیا، پاکستان کے وزیر اعظم یونائٹڈ نیشن میں گئے، وہاں پر انہوں نے بھرپور خطاب بھی کیا۔ پچھلے 3 مہینوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کورونا وائرس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے دنیا میں کوئی خبر شائع نہیں ہو رہی ہے، لیکن بھارت کے اس دوران بھی ظلم اور جبر میں مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کے لیے ابھی بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوئی، بلکہ کورونا وائرس کی وجہ سے بھارت جو ہے اس سے ایڈوانٹیج لے رہا ہے، اور کشمیریوں کی مزید نسل کشی وہاں پر جاری ہے۔ ساری قیادت آج بھی جیلوں میں بند ہے۔ وہاں پر کیا حالات ہیں؟ مودی سرکار کیا کر رہی ہے؟ کورونا وائرس کی وجہ سے کون سے ایڈوانٹیج لے رہی ہے؟ اور کشمیریوں کی ساری تحریک کو کس طرح سبوٹاژ کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے؟ اس ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے میں نے لندن میں مقیم معروف کشمیری رہنما بیرسٹر عبدالمجید ترمبو صاحب کو زحمت دی ہے۔ بیرسٹر عبدالمجید ترمبو کا تعلق مقبوضہ کشمیر سے ہے۔ پچھلی کئی دہائیوں سے وہ UK اینڈ یورپ میں کشمیر کے حوالے سے لابنگ کرتے رہے، اور ایسے وقت میں انہوں نے 2 کانفرنسیں کروا کر دنیا کی توجہ پھر ان کشمیریوں کی طرف مبذول کروائی ہے
جو انڈیا کے ظلم و ستم کا شکار ہے، اور ایسی کانفرنسوں کا امپیکٹ کیا پڑے گا اور اس کانفرنسوں کا فالو اپ کیا ہے، یہ نہیں سے جانتے. محترم شیراز خان صاحب، آپ کی ہدایت پر میں آپ کو یہ ویڈیو میسیج بھیج رہا ہوں. عالم دنیا جب اس وقت کووڈ-19 میں مبتلا ہیں اور دنیا کی حکومتیں اس وبا سے نپٹنے کے لیے سراپا ہیں، مگر کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جو اس وبا کو غلط طریقے سے استعمال کر رہے ہیں. ان میں ہندوستان یا بھارت جس کو کہتے ہیں ایسا ملک ہے. بھارت نے پچھلے 73 سال سے مقبوضہ جموں کشمیر میں ظلم اور جبر کا بازار گرم کر کے رکھا ہے، اور 5 اگست 2019 کے بعد پورے جموں کشمیر کو لداخ کے ساتھ لاک ڈاؤن میں مبتلا کیا ہے. اور اس دن سے کشمیریوں کو، چاہے وہ بزرگ ہو، عورتیں ہوں، ہماری بچے یا بچیاں ہوں، یا مظلوم لوگ ہوں، ان کو گھروں میں نظر بند کیا ہے. اب کووڈ-19 کی وجہ سے مزید سختیاں کی گئی ہیں. بجائے اس کے کہ بھارتی حکام کشمیر کے لوگوں کو اس وبا سے بچانے کی صورت کریں، اس کے برعکس بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں یا مقبوضہ جموں کشمیر میں اپنا ظلم، جبر، زیادتیاں، فوج کی ٹوٹل کنٹرول برابر جاری رکھا ہے. دنیا اس وقت کہتی ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے جیلوں میں بند کیا ہے، تحقیقات کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جیلوں سے رہا کیا جائے تاکہ وہ جو جیلوں میں رہنے والے لوگ ہیں وہ کووڈ کا شکار نہ ہو جائے. بھارت اس کے برعکس کر رہا ہے. بھارت نے اس مصیبت کے دوران بھی، یہ وبا کے دوران بھی گرفتاریوں کا عمل مقبوضہ جموں کشمیر میں جاری رکھا ہے. اور جو ہماری لیڈرشپ ہے، جو بھارت کے مختلف جیلوں میں ہیں، ان کو چھوڑنے کی دور کی بات ہے، وہ یہ کوشش بھرپور طریقے سے کر رہے ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی طریقے سے کووڈ کا وبا جو ہے وہ اس میں مبتلا ہو جائے. اس کے علاوہ گرفتاریوں کا عمل ایک رکھتے ہوئے کریک ڈاؤن، فیک انکاؤنٹرز، ہمارے بچوں کو، ہمارے نوجوانوں کو برابر وہ گولیوں کا شکار بنا رہے ہیں. ابھی کل ہی کلگامہ میں بھی ایک واردات ہوا جس میں ہمارے 4 نوجوان شہید ہو گئے. اس وبا میں بھی بھارت نے اپنا جنگی جنون جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں جاری رکھا ہے.
भारत ये समझता है कि दुनिया इस वक्त कश्मीर के मामलात की तरफ तवज्जो नहीं दे पाएगा। कश्मीरी लीडरशिप जो बाहर की दुनिया में है वो इस वक्त चुपचाप रहेंगे, कोई आवाज नहीं उठाएंगे। मगर ये भारत की गलत फहमी है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी हाल ही में हमने उनको एक खत लिखा जिसमें हमने इन मसाइल की निशानदेही की। उन्होंने स्टेटमेंट निकाला कि मौजूदा सूरत हाल में दुनिया में हर जगह सीज फायर किया जाए और मकबूजा कश्मीर की सारी लीडरशिप को और पॉलिटिकल प्रिजनर्स को रहा किया जाए। इसलिए हम जो कश्मीरी बाहर बैठे हैं इस वबाह में भी कश्मीरियों की आवाज को बुलंद रखेंगे और भारत को वो जुल्म और जबर का जो बाजार उन्होंने गर्म करके उधर रखा है उस पर रोक लगाने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी सिलसिले में हमने 2 वीडियो कॉन्फ्रेंसेस अभी हाल ही में की। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस कोविड कश्मीर कॉन्फ्रेंस के नाम से की और दूसरी कॉन्फ्रेंस कोविड-19 कश्मीर विमेंस कॉन्फ्रेंस के नाम से की। दोनों कॉन्फ्रेंसों में हमने पॉलिटिशियंस को जमा किया था, एकेडमिक्स को जमा किया था, जूरिस्ट्स को जमा किया था और यहां तक कि हमने ऑल पार्टीज ग्रुप ऑन कश्मीर यूरोपियन पार्लियामेंट को भी इन्वॉल्व किया था। और इन दोनों कॉन्फ्रेंसों में ये जॉइंट स्टेटमेंट आया है कि दुनिया भारत पर बावर करे कि वो जो अपनी जुल्म और जबर का सिलसिला मकबूजा जम्मू कश्मीर में रखे हुए हैं वो फौरी तौर पर बंद करें और भारत के साथ, चूंकि इस वक्त भारत हर मुमकिन कोशिश कर रहा है, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, चाहे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हो, कि उनके साथ उनको तिजारती ताल्लुकात बढ़ जाएं, चूंकि इस वबाह की वजह से भारत की इकोनॉमी बर्बाद हो गई है और इसी में वो लगे हुए हैं कि यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड एग्रीमेंट हो। मगर जॉइंट स्टेटमेंट्स में ये बावर किया गया है कि भारत के साथ कोई ऐसा तिजारती महादा न हो जब तक न कि वो इंसानी हुकूक की पामाली जो मकबूजा जम्मू कश्मीर वो कर रहे हैं बंद न करें और मकबूजा जम्मू कश्मीर के लोगों को अपना हक दे कि वो हक की खुद इरादियत का इस्तेमाल करें। ये मैसेज मैं और मेरे साथियों की तरफ से, खास तौर पर प्रोफेसर नज़ीर अहमद शाल की तरफ से भी भारत पर बावर करना चाहता हूं। सिचुएशन किसी किस्म की क्यों ना हो, मकबूजा कश्मीर की डायस्पोरा लीडरशिप चुप नहीं रहेगी। वो आपके हर फाल को, हर तबाही को जो मकबूजा कश्मीर में आप कर रहे हैं, वो आपको उस पर एक्सपोज करेंगे और वर्ल्ड पावर कॉरिडोर्स में
یہ آواز برابر زور و شور سے اس وقت بھی ان کے نوٹس میں لائی جائے گی. وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین. آمین.